السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آج ہم دعوت کے کام کے اوپر کچھ بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے بہت زیادہ اللہ کے راستے میں پھرا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کام کو جہاں سے چلی ہے بستی حضرت نظام الدین میں وہاں رہتا ہوں، اور مرکز میں اچھا خاصا وقت اللہ والا کے صحبت میں گزاری، تو اسی کی بنیاد پر کچھ بات کروں گا کہ اللہ رب العزت ختم نبوت کے ہیرا عطا فرمایا۔ اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت کے ہیرا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئیں گے نہیں، اور قیامت تک کیسے امت کی اصلاح ہو، کیسے امت اللہ سے تعلق جوڑے، اسی کے لیے اللہ نے کام عطا فرمائی۔ اور ایک کمال کی بات بتاؤں، ایک بار میں گشت کر رہے تھے، میرے منہ سے ایک بات نکلی تھی کہ یہ دعوت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے سارے برکت قیامت تک پہنچے گی۔ تو میں نے ایک بات ایسی ہی میرے منہ سے گشت میں نکل گئی، دعوت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن بولنے کے بعد پھر تھوڑا سا ذرا محسوس ہوا کہ ہم نے ایسے بات کہی کہ جو تو کوئی اوتھینٹک بات تو ہے نہیں، ایسے بات ہم نے کیوں کہی۔ تو میں بہرحال تھوڑا سا غم تھا دل میں کہ مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا ایسے بات، تو میں سو گیا۔ تو رات کو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا۔ میں پھر صبح مولانا ابراہیم صاحب کے پاس گیا، اب میں ان کو بتائی یہ بات، تو انہوں نے کہا کہ حق ہے یہ بات، میں نے بات میں سٹیمپ لگ گئی۔ اتنی بڑی ایک نعمت اللہ نے دی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ بہت سارے ناقدری ہو گئی۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مجھے ہی فرمائے تھے، ایسے کوئی کام نہ کرنا کہ دعوت کے کام میں نقصان ہو جائے۔ یہ بات مجھے خوب یاد ہے۔ تو بہت بڑی نعمت دی۔ آج میں کچھ اس کے متعلق کچھ بات کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیے کہ دین کی عظمت، اللہ کے حکم کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت دعوت کے کام کرنے سے آتی ہے۔ جو لوگ دعوت دین کے لیے محنت کرتے، انہیں کے اوپر اللہ کے حکم کی بڑی عظمت رہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت رہتی ہے، اور اس راستے میں ایمان، یقین، صبر، تقویٰ، توکل سب پیدا ہوتا ہے۔ عجیب انداز ہے، عجیب مبارک کام ہے کہ دیکھیے سارے دنیا میں دین زندہ ہو گئی، محنت دعوت کے کرتے رہا، جی قرآن زندہ ہوا، سنت زندہ ہوا، ایمان کیا چیز لوگ جانے، یقین کیا جانے، آخرت کیا جانے، آخرت کے توسہ اٹھانا، سب اسی کے ذریعے سے زندہ ہو گئی۔ اب اس سے بڑا جو ہے کہ اور کیا اس سے بڑا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایسی مبارک محنت ہے کہ سارے دین اسی کے برکت سے زندہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب تک ہم اللہ کے راستے میں قربانی نہیں کریں گے، اپنا گھر بار سب کاروبار، تو ہمارا اندر دل کی عظمت نہیں، نفس کی اصلاح نہیں ہونے کی ہے۔ جب ہم اللہ کے راستے میں قربانی کریں گے اور جو ہے صبر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایمان میں طاقت عطا فرمائے گا۔ صبر کی بھی ایک طاقت ہوتی، ایمان کی بھی طاقت ہوتی، اور نفس کے اصلاح ہوگی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گھر میں بیٹھ کے نفس کی اصلاح نہیں ہوتی، اللہ کے راستے میں پھرنے سے نفس کی اصلاح ہوتی۔ اور ہماری بستی کے بابو جی نور الاسلام صاحب کہتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا، وہ حاجی صاحب، نمازی صاحب، اللہ کے راستے میں جا کے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، نہیں تو گھر میں بیٹھے ہوئے ایمان کیا ہوگا، چٹکی میں نکل جائے گی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب یہ بات کہا کرتے تھے، اور پھر بابو جی کہتے ہیں کہ 47 کے رائٹس میں کیا ہوا کہ لوگ جو ہے ایمان کمزور کر ڈالا، لوگوں نے داڑھی سیو کر لیا، جی سر سے ٹوپی نکل دیا کہ کوئی پہچانے نہ میں مسلمان ہوں، استغفر اللہ، یہ حال ہوا۔ تو سارے دین کی عظمت، ایمان میں قوت اللہ کے راستے پہ آتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں کتنی مجاہدہ، کتنی قربت، صحابہ کی زندگی دیکھو تو اللہ اکبر، کیا ہم اور کیا صحابہ، کیا قربانی کی۔ اور بھائی دیکھیے ایک بات یاد رکھے
کہ اللہ والا جو ہے دنیا میں تھوڑا تکلیف میں ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بندوں کو تھوڑا تکلیف میں رہنا ہی پسند کرتے ہیں. اور اس مبارک محنت جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں جان مال وقت خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ہدایت دیں گے. اب اس سے بڑا فضیلت اور کیا ہوگا کہ اللہ کے راستے میں دین کی محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. اور یہ تبلیغ کی جو 6 پوائنٹ ہے اتنی گہری ہے اور اتنی بھاری ہے، اتنا قیمتی ہے کہ کوئی اس کو لکھ کے ختم نہیں کر سکتے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے صفات جو ہے یہ آپ کے عادت اخلاق، آپ کے سنت، آپ کے صفات اس راستے سے مجاہدہ کرنے سے آتی ہے. کہ دیکھیے نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے صفات دے کے بھیجتے ہیں اور وہ کمال کی کام کرتے رہتے ہیں. تو ہمارے پاس صفات کہاں سے آئے گا؟ ہم جتنی اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائیں گے. اور جو ہے جو لوگ دعوت کے کام میں کوتاہی کرتے ہیں، بہت رکاوٹ آتی ہے، آبسٹرکشن آتے ہیں. دیکھا گیا ہے مدد ہٹ جاتی. اللہ کی مدد دین کی محنت کے ساتھ ہے. اور لوگ دین کی محنت نہ کر اللہ کی مدد چاہے تو مدد نہیں ہوتی، پریشان رہتا ہے اور پھر رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں. اللہ کی طرف سے کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے کیونکہ وہ دین کے لیے کیوں نہیں قربانی کرتے ہیں. کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت تو یہ مقدم ہے، ہر حال میں مقدم ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹتی. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا ترتیب نہیں ہٹائے گا، ہم کو اپنا ترتیب ہٹانا پڑے گا. کہ اللہ تعالیٰ کو پاس ہم کو چل کے جانا پڑے گا. تو دین کی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دے گا. دیکھیے دیندار بننے سے لوگ مالدار نہیں ہو جاتے کہ اللہ بہت زیادہ مال کے خزانہ کھول دیتے ہیں. نہیں، اس کو زندگی کو سنوار دیتے ہیں، عافیت حسنی کمفرٹ لے کے آتے ہیں. یہ خاص بات ہے اس کام کے اندر کہ اللہ کے دین کی محنت کریں، اللہ سکون دے گا، ہدایت دے گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مدد کرے گا. اور انسان کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیے ہر آدمی سمجھتے ہیں دوسرے کو اس کی اصلاح ہو جائے، یہ صحیح ہو جائے. نہیں، ہم صحیح ہو جائے. ہر آدمی سوچتا ہے میرے ڈرائیور، ٹرین کی ٹی ٹی اور ہر آدمی صحیح ہو جائے. نہیں، ہم صحیح ہو جائے. ہم ہی سب سے بڑی پرابلم مانا ہوا. ہم گھر سے نکل کے چلے جائیں نا اللہ کے راستے میں، دیکھیے بہت کچھ صحیح ہو جائے گا. خود بھی صحیح ہوں گے، گھر کے ماحول بھی صحیح ہو جائے گا. اس لیے ہمیں جو ہے کہ ہمیں اپنا نفس کی اصلاح کرنے کے لیے اس کام میں جان مال وقت جو ہے خرچ کرنی ہے. اور مسجد کے ماحول میں لوگ تیار ہو گئے. دیکھیے اس کام کی ایک سب سے بڑی فائدہ یہ ہے، جو بری عادتیں ہیں نا، جو بچپن میں جو پیدا ہوئی ہے، وہ بری عادتیں سب چھوٹ جاتی ہے. اللہ کے راستے میں جا کے اچھی عادتیں اپنا آپ اسموتھلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے. بری عادت چھوڑ کے اچھی عادت آ جائے. ایک کتے کو وہ ہڈی چبا رہا ہے، اب اس کو ہڈی چھوڑانے کی کوشش کرو، نہیں چھوڑا پاؤ گے. کیا کرنا پڑے؟ گوشت کے ٹکڑا دے دو، چھوڑ دے گا. یہ برائی کو چھوڑانا چاہیں گے، نہیں، اس کو اچھی سبسٹیوٹ دینا پڑے گا، بھلائی چیز دینا پڑے گا، تب وہ چھوٹے گا. اور نفس کی صفا کیسے ہوگی؟ جب تک ہم نفس کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے نفس کی صفا نہیں ہونے کی ہے. تو برائی چھوڑنا ایک سب سے بڑا کام ہے. تو اللہ کے راستے میں مسجد کے ماحول میں سنت کے تابع میں برائی چھوڑ دے گی، پھر اللہ تعالیٰ ایمان، یقین، صبر، تقویٰ، توکل عطا فرمائیں گے، آخرت کے توسا اٹھائیں گے. اور کتنی سارے سنت، مستحب، واجبات، مستحب سب ایک ایک کر کے زندگی میں آ جائے گا. تو بھائی اس مبارک کام کو قدر کیا کریں. اور ابھی تو اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے تو ہم تو ابھی یہی کرتے ہیں کہ ایک وقت عصر بعد مغرب بعد جو ہے تعلیم کرتے ہیں اور 6 نمبر کے مذاکرہ ہوتا ہے. اور ہماری تھوڑی اصلاح نفس کے ہماری کام ہے، دل کے راز اصلاح نفس کے متعلق کچھ باتیں کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، صحابہ بہت بڑے آدمی سے دین سیکھا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا تھا. جی بہت بڑا آدمی سے، تابعی سب بڑے بڑے آدمی سے دین سیکھا تھا. تو اس اللہ کے راستے میں کتنے بڑے بڑے آدمی اللہ کے فضل سے قربانی کرتے ہیں. اور ایک خوبیوں کا لین دین ہے. مولانا ابراہیم صاحب کہتا ہے دعوت کے کام تو خوبیوں کا لین دین ہے. ہم جا کر میں اللہ کے راستے میں چلے جاؤں تو چاند بات ہم کو بھی سیکھنے کو ملے گی دوسروں سے، اور بہت سارے عبرتناک چیزوں بھی عبرت بھی حاصل ہوتی ہے. اور جو ہے اور ہمارا اندر جو چھوٹی موٹی باتیں تھوڑا بہت باتیں ہیں وہ بھی دوسرے بھی سیکھیں گے. اور ایک بات تو میں نے بہت دیکھا
کہ اللہ کے راستے پہ جانے سے دل کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. اور غریبوں کی حالت جب پھریں گے تو امت کا حال بھی پتہ لگتا. امت کے حالت جو ہے یہ اللہ کے راستے میں پھرنے سے پتہ رکھتا, گھر میں بیٹھ کے نہیں پتہ رکھتا. اس لیے بہرحال ہمیں اپنا برائی کو تو چھوڑنا ہے, تو وہ اللہ کے راستے میں جا کے نئی برائی نہیں لے کے آئے کہ بھائی اور گٹکا اور پان اور یہ اور وہ زیادہ سونا زیادہ بولنا, یہ برائی سے بھائی بچتے رہے. ہمارے اصلاح نفس کی سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنا برائی کو پہچانے کے کر کے اور جڑ سے اس کو اکھاڑیں, تو انشاءاللہ تعالی کیا ہوگا, ہماری زندگی بہتر ہو جائے گا. اور جو ہے ہم کوئی ایسے کام نہ کرے اس کام میں نقصان ہو جائے. ایک بات میں بتاؤں, ایک بڑا حکمت کی بات ہے. کوئی بزرگ کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمارا چار طرف جو لوگ رہے گا نا, وہ جو بات کریں گے ہمارا کان میں وہی باتیں آ رہی ہے, تو ہمارا بھی سوچ سمجھ اسی طرح ہو جاتا ہے. اس لیے بہت عقل مندی کے ساتھ فراست کے ساتھ سب اس کام کو لے کے چلے کہ یہ نہیں میرے آس پاس کے لوگ جو بل میں اسی طرح خیال بن گئے. جی تو ایسا نہیں کہ بھائی وہ جیسے میں کوئی ایک امیر صاحب کو اگر کہا کہ بھائی دیکھو یہ ڈاکٹر بشیر آدمی ٹھیک نہیں ہے, تو 10 آدمی اگر ان کو بولے گا تو وہ سوچے گا ہاں بھائی ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں ہے نا. ایک اوقات ہے اسی طریقے سے ہے کہ بھائی بکرا لے کے جا رہے تھے اور 2 ٹھگ نے اس کو ٹھکانے لگا, 3 جب بیٹھے کہنے لگا, ایک نے کہا بھائی تم کتے کو کہاں لے جا رہے ہو بکرا کے, وہ کہا کتے تھوڑے بکرا ہے. پھر آگے جا کے ایک نے ایسے کہا پھر کہ وہ تم کتے لے کے جا رہے ہو آگے بکرا کے جگہ, پھر آگے جا کے وہ بھی وہی کہا, تو اس نے بولا رہے تھے کتا ہی ہے بول کے بکرا کو چھوڑ دیا. تو یہی حال ہے. اس لیے بہت سمجھداری کے ساتھ بہت بڑا کام ہے. اس لیے اپنے آپ کو بھائی ہم اگر قبول ہو گئے تو یہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے کم سے کم آپ گھر میں بیٹھ کے اس کو کیا کریں, تعلیم کرے, 6 نمبر کی مذاکرہ کرے اسلام سے, تو ٹھیک انشاءاللہ نمازیں پڑھے, اللہ سے دعا مانگے. یہ جو وقت ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم اپنے کو ریفارم کریں, اور ہمارے پاس یہ جو darulqulum.com میں آرٹیکل آپ دیکھیں سب ریفارمیشن کی اپنے کو تبدیل کرو, اسی پر ہی سارا آرٹیکل ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ باتیں آتے رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.